بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انفو ہائیو ود نگینا، اور آج ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیل اور جینز کی کہانی۔ دوستو، ایک وقت تھا لاہور کا رنگ نیل پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ نیل دنیا میں کہیں بھی جاتا تو لوگ اس رنگ کو نیل نہیں کہتے تھے بلکہ لاہوری کہتے تھے۔ اور آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ جینز کے کپڑے پر جو نیلا رنگ ہوتا تھا وہ بھی لاہوری نیل ہی کا کرشمہ تھا۔ مغلوں کے دور میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو شاید جینز نہ بنتی، اور اگر بنتی تو یہ کم از کم نیلی نہ ہوتی۔ جینز کا نیلا پن بہرحال لاہور کی مہربانی تھا۔ آئیے آج اپنے معلومات کی دنیا انفو ہائیو ود نگینا دوستوں کو اس نیل کی حیرت انگیز کہانی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لاہور اکبر اور شاہ جہاں کے دور میں نیل کی دنیا کا سب سے بڑی منڈی ہوتا تھا۔ شہنشاہ اکبر نے لاہور کے قلعے سے ذرا فاصلے پر ہندوستان میں نیل کی پہلی باقاعدہ منڈی قائم کی۔ یہ منڈی اکبر کے نام پر اکبری منڈی کہلائی۔ لاہور کے مضافات میں میلوں تک نیل کے پودے تھے۔ لوگ ان پودوں کا ست نکالتے تھے۔ ست کو بڑی بڑی کڑاہیوں میں ڈال کر پکایا جاتا تھا۔ اس کا پاؤڈر اور ڈلیاں بنائی جاتی تھیں۔ یہ ڈلیاں ٹوکریوں اور بوریوں میں بند ہو کر اکبری منڈی پہنچتی تھیں۔ تاجروں کے ہاتھوں بکتی تھیں۔ گڈھوں کے ذریعے بمبئی، پرانا نام بمبئی، اور کلکتہ، پرانا نام کلکتہ پہنچتی تھیں، اور وہاں سے انہیں فرانسیسی اور اطالوی تاجر خریدتے تھے، جہازوں میں بھرتے تھے، اور یہ نیل بعد ازاں اٹلی کے ساحلی شہر جنوا، یہ شہر جنیوا نہیں ہے، پہنچ جاتا تھا۔ جنوا فرانسیسی شہر نیم کی قریب تھا۔ جنوا اطالوی شہر تھا جبکہ نیم فرانسیسی، دونوں قریب قریب واقع ہیں۔ نیم شہر ڈی نیم کہلاتا ہے۔ ڈی نیم میں ہزاروں کھڈیاں تھیں۔ ان کھڈیوں پر موٹا سوتی کپڑا بنایا جاتا تھا۔ یہ کپڑا سرج کہلاتا تھا۔ سرج کپڑا بن کر جنوا پہنچتا تھا۔ جنوا کے انگریز اس کپڑے پر لاہور کا نیل چڑھاتے تھے۔ کپڑا نیلا ہو جاتا تھا۔ وہ نیلا کپڑا بعد ازاں درزیوں کے پاس پہنچتا تھا۔ درزی اسے مزدوروں، مستریوں اور فیکٹری ورکرز کے لیے پتلونیں سیتے تھے۔ وہ پتلونیں بعد ازاں جنوا شہر کی وجہ سے جینز کہلانے لگیں۔ جینز پتلونیں مشہور ہو گئیں تو ڈی نیم شہر کے تاجروں نے جوش حسد میں اپنے کپڑے کو ڈی نیم کہنا شروع کر دیا۔ یہ ڈی نیم کپڑا آہستہ آہستہ ڈینم بن گیا۔ جینز اور ڈینم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اکٹھے ہوئے اور یہ ڈینم جینز بن گئے۔ جینز کے تین عناصر تھے: ڈینیم کا کپڑا، لاہور کا نیل، اور جنوا کے درزی۔ مغلوں کے دور میں اگر لاہور کا نیل نہ ہوتا تو شاید جینز نہ بنتی، اور اگر بنتی تو یہ کم از کم نیلی نہ ہوتی۔ جینز کا نیلا پن بہرحال لاہور کی مہربانی تھا۔ آپ آج بھی انگریزی کی پرانی ڈکشنریاں نکال کر دیکھ لیں، آپ کو ان ڈکشنریوں میں نیل کا نام لاہوری ملے گا۔ گورے اس زمانے میں نیل کو لاہوری کہتے تھے۔ یہ رنگ بعد ازاں انڈیا کی مناسبت سے انڈیگو بن گیا۔ فرانسیسی، اطالوی، پرتگالی اور ڈچ نیل کے لیے ہندوستان آتے تھے، جبکہ برطانوی افیون کے لیے یہاں آئے اور پھر پورا ہندوستان ہتھیا لیا۔ لیکن یہ بعد کی باتیں ہیں۔ ہم ابھی اس دور کی بات کر رہے ہیں جب نیل لاہور کی سب سے بڑی تجارت تھا، اور یہ لاہوری اور انڈیگو کہلاتا تھا، اور یہ ہزاروں میل کا زمینی اور سمندری فاصلہ طے کر کے جنوا پہنچتا تھا، جینز کا حصہ بنتا تھا اور پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا۔ لیکن پھر لاہور کے لاہوری نیل کو نظر لگ گئی۔ مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا، یورپ نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے فرانسیسیوں، اطالویوں اور پرتگالیوں کو مار بھگایا، اور یوں نیل کی صنعت زوال پذیر ہو گئی۔ لاہوری لاہوری نہ رہا، مگر لاہوری کے شہری آج بھی رنگ باز ہیں۔ لاہوریوں کو یہ خطاب ممبئی اور کولکتہ کے تاجروں نے دیا تھا۔ ہندوستان میں اس وقت فارسی زبان رائج تھی۔ فارسی میں کسی بھی پیشے سے وابستہ لوگوں کو باز کہا جاتا تھا۔ مثلاً بیوروکریٹ کو فارسی میں کاغذ باز کہا جاتا ہے، اور کبوتر پالنے والے کو کبوتر باز۔ اسی مناسبت سے رنگ بیچنے والا رنگ باز ہو گئے۔ چنانچہ کولکتہ اور ممبئی کے تاجر نیل کی صنعت سے وابستہ لاہوریوں کو رنگ باز کہنے لگے۔ مغلوں کے زمانے میں کیونکہ لاہور کی زیادہ تر آبادی نیل کی صنعت سے وابستہ تھی، چنانچہ پورا لاہور رنگ باز کہلانے لگا۔ یہ تھی میری آج کی انفو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی ابھی اجازت، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں،
اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ اس سے میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا اور آپ میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت، خوش رہیں اور اپنوں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔